وعلى سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ. حمد و صلات کے بعد عزیز وقار سامعین کرام، آج کی مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے تفسیر انا اعطیناک الکوثر. انشاءاللہ تعالی ہم مختصر سی گفتگو اس آیت کریمہ کے الفاظ کے متعلق کریں گے. آپ کی توجہ مطلوب ہے، آپ کا دھیان جو ہے انتہائی ضروری چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. یہ سورہ کوثر کی پہلی آیت کریمہ ہے اور سورہ کوثر کے بارے میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کا فرمان یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سعید بن جبیر ان کا فرمان یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کیا ہے، مکی ہے. یعنی ممکن ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر بھی نازل ہوئی ہو اور مدینہ پاک کے اندر بھی نازل ہوئی ہو. اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول پاک علیہ السلام کے شہزادے سیدنا قاسم یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال پرملال ہوا تھا، اور اس موقع پر ایک بدبخت شخص نے آس بن وائل جس کا نام تھا، اس نے رسول پاک علیہ السلام کی شان میں عرضہ سرائی کی، آقا علیہ السلام کی گستاخی کی، اور گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ اب تو معاذ اللہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ابتر ہو گئے، منقطع نسل ہو گئے، کہ اب ان کی چونکہ نسل اب باقی نہیں رہی، ان کے تمام صاحبزادے وصال کر گئے، اب ان کی دین کی جو تبلیغ ہے اس کا سلسلہ آگے چل نہیں سکے گا، یہیں رک جائے گا. اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کر دی. یاد رکھ لیں جب کبھی بھی آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی، کسی بدبخت نے آقا علیہ السلام کی اہانت کی، توہین کی، اللہ پاک نے ایک خاص اہتمام کیا. وہ خاص اہتمام کیا تھا؟ یہ اہتمام کیا کہ میرے مصطفیٰ اپنے گستاخ کو تو نے جواب نہیں دینا، تو نے اپنے گستاخ کو جواب نہیں دینا، بلکہ تیرے گستاخ کو جواب تو ہم دیں. کیوں؟ اس کی کیا حکمت یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ اگر تو جواب دے گا نا تو پھر تیرا جواب تو لکھا جائے گا حدیث پاک میں. بعد میں بددینت بد فطرت لوگ آئیں گے جن کا ایمان ضعیف ہوگا، وہ آپ کے پھر دیے گئے جواب کو بھی ضعیف قرار دے دیا کریں گے. اس لیے میرے مصطفیٰ تو جواب نہ دینا، بلکہ جواب ہم خود دیں گے. جب ہم جواب دیں گے تو ہمارا جواب لکھا جائے گا قرآن پاک میں، اور دنیا کا کوئی بد سے بد شخص بھی اس کو پھر کمزور یا ضعیف قرار دینے کی جرات نہیں کر سکے گا. اللہ پاک نے فرمایا حبیب مکرم ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. دیکھیے یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا حبیب مکرم میں نے آپ کو کوثر دے دی، یعنی ہم کی بجائے میں کا لفظ بھی تو استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس مقام پر ہم کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے لاکھوں اربوں کروڑوں سال آقا علیہ السلام صحبت خدا بندی میں رہے، قربت خدا بندی میں. حضور خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے مجھے تخلیق کیا، میرے نور کو پیدا فرمایا، تو ثم اقامہ فی مقام القرب اثنی عشر الف سنۃ، کہ مجھے 12,000 سال کے لیے اپنے قرب خاص میں رکھ لیا. پھر ثم اقامہ فی مقام الحب اثنی عشر الف سنۃ، پھر 12,000 سال تک مجھے حب کے محبت کے مقام پہ رکھا. پھر 12,000 سال تک مجھے خوف کے مقام پہ رکھا. پھر 12,000 سال تک مجھے رجا کے، امید کے، توکل کے مقام پہ رکھا. پھر
12,000 سال تک مجھے حیا کے مقام پہ رکھا، تو یہ 60,000 سال تک حضور قرب خدا بندی میں رہے۔ اور قرب خدا بندی میں یہ جو 60,000 سال تھے دنیا کے نہیں تھے، آخرت کے، کیونکہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں نہ دن تھا نہ رات تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، اس زمانے کی بات۔ اور جس زمانے میں سورج اور چاند نہیں رہے گا، دن اور رات ختم ہو جائیں گے، اس زمانے کی صورتحال کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، اس زمانے میں ایک دن 50,000 سال کا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ 60,000 سال ہو کہ جن میں ہر دن 50,000 سال کا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں لاکھوں اربوں خربوں سال قرب خدا بندی میں رہا، صحبت خدا بندی میں رہا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحبت کے قربت کے بڑے فیض ہوتے ہیں، صحبت کے قربت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ اگر کالے سیاہ کوئلے کو آگ میں ڈال دیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے وہ کالا سیاہ کوئلہ ٹھنڈا تھا، گرم ہو جائے گا، سیاہ تھا لال سرخ ہو جائے گا۔ آپ پوچھیں گے بھئی تجھے کیا ہو گیا؟ تو جو کالا سیاہ تھا ٹھنڈا تھا، تو گرما کیسے گیا؟ تو رنگین کیسے ہو گیا؟ آگے سے سیاہ کوئلہ کہے گا کہ مجھے چونکہ ایک رنگین کی صحبت مل گئی، رنگین کی صحبت نے مجھے رنگین کر دیا ہے، ایک گرمائش والی چیز کی صحبت نے مجھے گرما دیا ہے۔ تو دیکھو نا، آگ کی صحبت، آگ کی جو صحبت پکڑے، آگ اپنی صحبت پکڑنے والے کو اپنا فیض دیتی ہے اور بن مانگے فیض دیتی ہے۔ تو وہ رب کائنات جس کی صحبت میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام لاکھوں اربوں خربوں سال رہے، تو وہ پھر قدرت خدا بندی نے تاجدار کائنات علیہ السلام کو فیض کیسے دیا ہوگا؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ لاکھوں اربوں خربوں سال عالم الغیب و شہادہ کی صحبت پانے والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام بے علم ہو کر کیسے آ گئے؟ لاکھوں اربوں خربوں سال قادر کی صحبت پکڑنے والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام آخر مجبور ہو کر کیسے آ گئے؟ لاکھوں اربوں خربوں سال مختار کی صحبت میں رہنے والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام دنیا میں بے اختیار ہو کر کیسے آ گئے؟ کیونکہ لاکھوں اربوں خربوں سال صحبت خدا بندی میں رہے، قربت خدا بندی میں رہے، اور صحبت خدا بندی نے اور قربت خدا بندی نے لاکھوں اربوں خربوں صفات کے ساتھ مصطفیٰ کو متصف کر دیا۔ تبھی اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، مصطفیٰ کو یہ صفات میں نے نہیں دی ہیں بلکہ بطور فخر کہا ہم نے عطا کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، حبیب مکرم یہ کوثر تجھے میں نے نہیں دی بلکہ ہم نے عطا کی۔ دیکھو انا اعطیناک الکوثر، اعطینا عربی کا لفظ ہے، عربی گرامر میں اعطینا جمع متکلم کا صیغہ اور یہ مزید فی سے ہے، حالانکہ اسی معنی کے لیے مجرد سے بھی لفظ آتا ہے اعطینا، یعنی یوں نہیں کہا انا اعطیناک الکوثر، یوں نہیں کہا، کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ اگر یوں کہا جاتا انا اعطیناک الکوثر تو معنی بنتا اے حبیب یہ کوثر ہم نے تجھے دی ہے، کوثر ہم نے تجھے دی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اعطیناک الکوثر، محبوب یہ کوثر تجھے ہم نے دی نہیں ہے بلکہ دے دی ہے، دی نہیں ہے، کیا؟ دے دی ہے۔ دینے اور دے دینے میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ دینا تو قابل واپسی بھی ہوتا ہے، آپ کسی کو کوئی چیز دیں، ہو سکتا ہے کہ دینے کے بعد آپ اس سے واپس لے لیں یا آپ سے لینے والا آپ کو چیز واپس کر دے، لیکن دے دینا یہ ناقابل واپسی ہوتا ہے۔ نہ تو دینے والا چیز کو واپس لیتا ہے نہ لینے والا چیز کو واپس کرتا ہے۔ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، میرے مصطفیٰ یہ کوثر ہم نے تجھے دی نہیں ہے بلکہ دے دی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی ہم تجھ سے یہ کوثر واپس نہیں لیں گے۔ پھر دیکھیے انا اعطیناک الکوثر، اعطینا کا جو لفظ ہے عطیۃ سے بنا، کس سے بنا ہے؟ عطیۃ۔ معنی کیا ہے؟ محبوب یہ کوثر جو ہے ہم نے تجھے عطیہ دیا، بطور نذرانہ دیا، بطور محبت دی، بطور تحفہ دے دی۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ کوثر جو ہے ہم نے تجھے تیرے کسی عمل کی وجہ سے دی، تیری عبادت کی وجہ سے دی، تیری ریاضت کی وجہ سے دی، تیرے مجاہدے کی وجہ سے دی، تیرے فلاں عمل کی وجہ سے دی، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ انا اعطینا، محبوب یہ کوثر تجھے ہم نے عطیہ کر دیا، نذرانہ دے دیا، عذر محبت دے دی، تحفۃ دے دی۔ اب ذرا یہاں سے یہ بات بڑی قابل توجہ، قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے بطور عطیہ، بطور محبت مصطفیٰ کو نعمت کوثر عطا کر دی ہے۔
بغیر کسی عمل کے، حضور کی بغیر کسی وجہ کے حضور کو کوثر عطا کرتی ہے، ہم حضور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا حضور ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم تو لاکھوں سال بھی عبادت کر کے بھی کوثر جیسی نعمت رب کائنات سے لینے کے قابل نہیں ہیں۔ لاکھوں سال عبادت بھی کرتے رہیں، مناجات کرتے رہیں، ریاضتیں کرتے رہیں، پھر بھی نعمت کوثر رب کائنات سے لینے کے قابل ہم نہیں ہیں۔ مگر مصطفیٰ نے بغیر محنت کے، بغیر عبادت کے رب کائنات سے نعمت کوثر کو لے لیا ہے۔ ہم حضور جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر دیکھیے سادہ سی بات، میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ چیز میں نے آپ کو دی، یہ چیز میں نے آپ کو دی، اگر میں آپ سے یہ کہوں اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچ دی، دو، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو تحفۃً دے دی، آپ کو دے دی۔ لہذا اللہ نے کہا اعطیناک الکوثر، محبوب یہ کوثر ہم نے آپ کو دے دی۔ معنی کیا بنا؟ انا وہبناک الکوثر، محبوب یہ کوثر ہم نے تجھے نذرانہ دے دیا، عذر و محبت دے دی۔ پھر دیکھو کوئی چیز مثال کے طور پر میں رومال اگر آپ کو دوں، آپ کو دے دوں، میں نے کہا یہ آپ کو بطور تحفہ دے دیا، بطور نذرانہ دے دیا، تو مجھے بتائیں آپ اس کے مالک نہیں بن جائیں گے؟ اس کے مالک بن جائیں گے نا۔ اگر کوئی شخص آپ سے رومال لینا چاہے گا، اسے آپ کی بارگاہ کا محتاج ہونا ہوگا، اسے آپ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اسے آپ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، اسے آپ کی بارگاہ کی خوشنودی حاصل کرنا پڑے گی، اسے آپ کی بارگاہ کی خوشی دینا پڑے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے مصطفیٰ اس کوثر کا ہم نے تجھے مالک بنا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جس کو بھی کوثر کے 2 قطرے چاہیے اسے آپ کی بارگاہ کا محتاج ہونا پڑے گا، اسے آپ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اسے آپ کی بارگاہ کی خوشنودی لینا پڑے گی۔ لہذا یہاں سے یہ بات مل گئی کہ جو بار کہے مصطفیٰ کا منگتا نہیں بنے گا وہ کوثر سے محروم رہے گا۔ جو حضور کی بارگاہ کا محتاج نہیں بنے گا، حضور کی بارگاہ میں نہیں جائے گا، وہ کوثر سے محروم رہے گا۔ اور کوثر جنتی پانی ہے، جنتی پانی کو جنتی ہی پیئیں گے، عام لوگ پی نہیں سکیں گے، جنتی پانی ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سے جنتی ہیں جو نہر کوثر سے سیراب ہوں گے، کوثر کا پانی کون سے جنتی پیئیں گے، تو پھر دیکھ لیں وہ لوگ جو خود کو بارگاہ مصطفیٰ کا منگتا سمجھتے ہیں اور خود کو ذات مصطفیٰ کا محتاج سمجھتے ہیں، وہ جنتی ہیں اور وہ نہر کوثر سے سیراب کیے جائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب کہ کوثر ہم نے تجھے عطا کر دی ہے، دے دی ہے۔ سادہ سی بات ہے، میں اگر آپ کو کوئی چیز دوں، آپ کو کوئی چیز دوں اور آپ مجھ سے کوئی چیز لیں اور کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، کم از کم آپ کو تو پتہ چل جائے گا نا کہ کیا دینے والے ہیں اور میں نے کیا چیز لے لی۔ لینے والے کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا ملا، اوروں کو خبر ہو یا نہ ہو، کم از کم لینے والا تو سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کیا مل گیا۔ اللہ نے کہا محبوب ہم نے تجھے کوثر دی، خدا دینے والا، مصطفیٰ لینے والے، اور کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، حضور کو تو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے کوثر مل گئی۔ کوثر کیا ہے؟ تو پھر حضور کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انا اعطیناک الکوثر، محبوب تجھے ہم نے کوثر دے دی۔ یہ تو ہم سے کہا جاتا، ایرا خیرہ سے کہا جاتا، کیونکہ ایرا خیرہ کو پتہ نہیں چلا تھا کوثر کیا ہے، کہ حضور کو کیا ملا۔ انہیں کہا جاتا کہ اے حضور کے امتیوں، مصطفیٰ کو کوثر ہم نے دے دی۔ حضور کو تو پتا تھا کہ مجھے کوثر مل گئی، حضور کو مخاطب بنانے کی آخر ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ پھر یہ صرف ایک آیت کریمہ ہوتی تو چلو میں سمجھا جاتا، متعدد آیات کریمہ ہیں کہ جن مقام پر اللہ پاک نے مصطفیٰ کو صفات سے نوازا اور پھر مخاطب مصطفیٰ کی ذات کو بنایا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ مخاطب مصطفیٰ کی ذات کو بنا دیا۔ کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میرے ذکر کو اللہ پاک نے بلند کر دیا؟ پھر دیکھیے اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، اے سید البشر قرآن حکیم کی قسم ہے بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میں رسولوں میں سے ہوں؟ اس نبی سے کہا جا رہا ہے جو اعلان کر چکا تھا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ اسے کہا جاتا تو اللہ کا رسول ہے، تو رسولوں میں سے ہے۔
پھر کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی بے شک ہم نے تجھے شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنا دیا۔ حضور نہیں جانتے تھے کہ میں کیا کیا ہوں؟ حضور جانتے تھے نا، یہ تو ہم سے کہا جاتا۔ حضور کا تعارف حضور سے کروایا جا رہا ہے، حضور کی شانوں کے لیے مخاطب مصطفیٰ کی ذات کو بنایا جا رہا ہے، مخاطب ہمیں بنانا چاہیے تھا۔ ایسا کیوں؟ حضور کی شانوں کا ذکر حضور سے کیوں؟ ہاں وجہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں حضور کی شانوں کا ذکر اے بندے تم سے کروں، اے انسان تم سے کروں، تیری فطرت کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ اگر تو تصدیق کرتا ہے تو تکذیب بھی کر لیتا ہے، اگر تو اقرار کرتا ہے تو انکار بھی کر بیٹھتا ہے، اگر تو ماننے والا ہوتا ہے تو انکاری بھی ہو جاتا ہے۔ تجھے رب کائنات نے توحید کی بات کی، تم میں سے بہتوں نے انکار کر دیا، تجھے نبی کی تعظیم و تکریم کی بات کی، بہت سے لوگ منکر ہو گئے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں مزاج میں انکار بھی ہے، اقرار بھی داخل ہے، تصدیق بھی داخل ہے، تکذیب بھی داخل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں تیری شانوں کا تذکرہ، تیری شانوں کا بیان اگر اس انسان سے کروں تو ہو سکتا ہے کہ یہ تیری شانوں کا انکار کر دے، اور مجھے تیری شانوں کے منکر گوارا نہیں ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ میں تیری شانوں کا بیان ان سے نہیں کرتا، ان کو صرف سناتا ہوں، مخاطب میں تجھے بناتا ہوں تاکہ ادھر سے بھی اقرار رہے، ادھر سے بھی اقرار رہے، ادھر سے بھی انکار نہ ہو، ادھر سے بھی انکار نہ ہو۔ انا اعطیناک الکوثر، دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے مخاطب خطاب کرنے والا اچھا ہوتا ہے، مخاطب اچھا ہوتا ہے اس کا خطاب بھی اچھا ہوتا ہے، مگر مخاطب اچھے نہیں ہوتے، مخاطب اچھے نہیں ہوتے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اب خطاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ، خطاب کیا ہے؟ قرآن، اور مخاطب کون ہے؟ کافر۔ مخاطب اچھا ہے، خطاب بھی اس کا اچھا ہے، مگر مخاطب کافر اچھے نہیں ہوتے۔ کبھی کیا ہوتا ہے مخاطب اچھا نہیں ہوتا، خطاب کرنے والا اچھا نہیں ہوتا، مگر اس کا خطاب بھی اچھا ہوتا ہے، اور جس سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ایک روز رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ یہ رات کو تو نے مال غنیمت کی طرح رکھوالی کر لی، وہ رات کو بیٹھ گئے، آدھی رات ہوئی ایک چور آ گیا، توڑا کھول کے اپنا غلہ ڈالنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ٹھہرو، تو چور ہے، تجھے رسول پاک کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیں، میرے بچے بہت زیادہ ہیں، میرے بچے جو بھٹک رہے ہیں، بڑے بھوکے ہیں، آپ مجھے جانے دیں۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ اگلا جب دن ہوا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بتا تیرے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو اس طریقے سے مجھے سماجت کر رہا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا۔ اگلی رات آ گئی، رات کو پھر بیٹھے، وہی چور پھر آ گیا، غلہ اٹھانے لگا، آپ نے پھر پکڑ لیا کہ تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میرے بچے بہت بھوکے ہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، خدا کے لیے مجھ پہ ترس کھائیے، میرے بچے بہت زیادہ ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، جانے دیجیے۔ آپ نے پھر ترس کھایا، چھوڑ دیا۔ اگلا جب دن آ گیا حضور نے پھر فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اس طریقے سے وہ منت زاری کر رہا تھا، بار بار ہو رہا تھا، مناجات کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا جھوٹا ہے، وہ کل پھر آئے گا۔ اگلی رات آ گئی، تیسری رات آ گئی، تیسری رات کو وہ چور پھر آ گیا، غلہ ڈالنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو زبردستی پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا کہ اب تو تجھے رسول پاک کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کہا جی مجھے چھوڑ دے، میں آپ کو ایک بڑا وظیفہ سناتا ہوں، ایک وظیفہ ایک دعا سکھلاتا ہوں، دعا بڑی مؤثر ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیا وظیفہ ہے؟ یہ وظیفہ یہ ہے کہ رات کو جب آپ بستر پر چڑھ جائیں سونے کے لیے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، ساری رات آپ کے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ آپ نے چھوڑ دیا، رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے پھر فرمایا کیا بنا چور کا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ اس طریقے سے منت زاری بھی کر رہا تھا، اور ساتھ اس نے کہا کہ میں تجھے وظیفہ سکھاتا ہوں، اس نے مجھے وظیفہ سکھا دیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا تھا جھوٹا مگر بات سچی کر گیا ہے، وہ خود شیطان تھا، خود شیطان تھا، جھوٹا تھا مگر بات سچی۔ تو دیکھا نا آپ نے کبھی مخاطب خطاب کرنے والا اچھا نہیں ہوتا، مگر اس کا خطاب اچھا ہوتا ہے، جس سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ الغرض
کبھی مخاطب اچھا نہیں ہوتا، خطاب اچھا ہوتا ہے، کبھی خطاب اچھا ہوتا ہے، مخاطب اچھا نہیں ہوتا، کبھی ذکر اچھا ہوتا ہے، ذاکر اچھا نہیں ہوتا، کبھی ذاکر اچھا ہوتا ہے، مذکور اچھا نہیں ہوتا، مگر جب مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنے کا وقت آیا اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، مخاطب اللہ ہے، خطاب قرآن ہے، مخاطب مصطفیٰ کی ذات ہے، ذکر قرآن ہے، ذاکر اللہ ہے، مذکور مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میرے مصطفیٰ چونکہ اب تیری شان بیان کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب ہم یہ اہتمام کرتے ہیں مخاطب بھی اچھا ہوگا، خطاب بھی اچھا ہوگا، مخاطب بھی اچھا ہوگا، ذکر بھی اچھا ہوگا، ذاکر بھی اچھا ہوگا، مذکور بھی اچھا ہوگا، تاکہ کسی کو تیری ذات پر یا تیری صفات پر اعتراض کرنے کی جرات نہ ہو سکے۔ انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تیرے ذکر تجھے کوثر عطا کر دیا۔ لوگ عام طور پہ اعتراض کرتے ہیں حضور کی اتنی شان سناتے ہیں، اتنی شان سناتے ہیں، حضور کو رب کا شریک بنا دیتے ہیں۔ نادانو، حضور کو ہم شریک خدا کا کیوں بنائیں؟ ہم کوئی حضور کی شان گھٹانے والے؟ یہ بدبختی تو وہ کرے تو مصطفیٰ کی شان گھٹانا چاہتا ہے۔ حضور کو خدا کا شریک بنانے سے حضور کی شان بڑھتی نہیں ہے، حضور کی شان تو کٹ جاتی ہے۔ شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، شریک تو اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے۔ مصطفیٰ شریک نہیں، مصطفیٰ تو حبیب ہے، حبیب حصے کا مالک نہیں ہوتا، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے خالق کائنات خدا کی ذات ہے، مگر مالک کائنات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ شریک اپنے حصے میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اپنے حصے میں تصرف کرنے کی اجازت۔ دو آدمی باہمی شریک ہو، ایک کاروبار، ایک برتن بنانے والا، ایک برتن چاہو بیچنے والا ہو، جو برتن بیچنے والا ہے وہ بجائے برتن بیچنے کے اگر برتن توڑنے لگ جائے تو وہ دوسرا شریک کہے گا خدا کے بندے تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ چل نہیں سکتا، میں تیرے ساتھ اور تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ میں برتن بنا رہا ہوں تو برتن کو توڑ رہا ہے، یا تیری میری شراکت ختم۔ تو شریک جو ہے اپنے حصے میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر مصطفیٰ شریک نہیں، مصطفیٰ کیا ہے؟ حبیب ہے۔ 14ویں رات تھی، چاند چمک رہا تھا، اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ تھا، عرض کے باری تعالیٰ اس کو توڑ دوں، اس کو توڑ دوں؟ جواب آیا میرے مصطفیٰ اس کو مروڑ کر توڑ دے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو میرا شریک نہیں، تو میرا حبیب ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب کوثر کا ہم نے تجھے مالک بنا دیا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے کوثر کے درجن سے بھی زائد معنی بیان کیا کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ اپنے کتاب تفسیر الکبیر درجن سے زائد معنی بیان کیا۔ کوثر کا ایک معنی کیا کہ کوثر سے مراد نہر کوثر، نہر کوثر جنت کی کیا ہے؟ نہر ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی نہر ہے۔ اس کا پانی وہی پیے گا جس کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوگا؟ گہرا ہوگا۔ اور یاد رکھیں جنت کی 4 نہریں، بڑی 4 نہریں، ماء معین، تسنیم، سلسبیل اور نہر کوثر، یہ 4 بڑی نہریں۔ یہ کوثر آقا علیہ السلام کی، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کیا ہے؟ کوثر ہے، اس کے دونوں کنارے جو ہیں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، اس کا جو مٹی ہے اس کی وہ کستوری کی ہے، اس کا پانی جو ہے دور سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دی، یعنی ہم نے تجھے نہر کوثر عطا کر دی۔ اور کوثر کا دوسرا معنی یہ ہے حوض کوثر۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ میدان معاشر میں ایک حوض ہوگا اور یہ آقا علیہ السلام کا ہی ہوگا، اور اس کے جاموں جس سے حضور جام بھر بھر کے اپنے امتیوں کو پلا رہے ہیں، اور جو ایک مرتبہ جام پی لے گا وہ 50,000 سال تک دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر حدیث پاک لے کے آئے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس حوض کوثر کے چاروں کونوں پر میرے چاروں دوست ابو بکر، عمر، عثمان و علی، چاروں دوست ممبروں پر پورا جمع ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، اور جس کسی کے دل کے اندر ان چاروں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی عداوت ہوگی، بغض ہوگا، اسے حوض کوثر کا پانی میسر نہیں آئے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کر دیا۔ تیسرا معنی حوض کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر کا کیا معنی ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں کوثر سے مراد
کثرت اولاد. حبیب ہم نے تجھے کثرت اولاد عطا کر دی, تیری اولاد کو بہت زیادہ پھیلا دیا. امام فخر الدین رازی نے رحمہ جو ہے اس معنی کو بیان کر کے دلیل دیتے فرماتے, دیکھتے نہیں ہو کہ میدان کربلا کے اندر کس طرح بنو امیہ نے رسول پاک علیہ السلام کی آل کے شہزادگان کو گن گن کر اور چن چن کر کے قتل کر دیا تھا اور اپنے اعتبار سے ختم کر دیا تھا. مگر دیکھ لو ولم یبقى من بنی امیہ احد, آج پوری دنیا جو ہے آقا علیہ السلام کی آل کے ساتھ بھری پڑی ہے, جبکہ بنو امیہ کا کوئی ایک فرد بھی پوری روئے زمین پر نہیں پایا جا رہا. اور پھر فرماتے یہ تعداد جو ہے کثرت کے اعتبار سے تعداد نہیں, بلکہ یہ کیا اسے کہتے ہیں علم و عرفان کے اعتبار سے بھی کثرت جو ہے حضور کی آل کی ہے. یہ سب سے زیادہ علماء, ائمہ, پیشوا, رہنما, اولیاء اور عرفاء بھی حضور کی آل کے شہزادے ہوئے ہیں. اور فرماتے کہ امام باقر بھی کسی آل سے, امام باقر علیہ السلام بھی اسی آل سے, امام جعفر صادق بھی اسی آل سے, امام موسیٰ کاظم بھی اسی آل سے, اور امام علی رضا بھی اسی آل سے, اور قرب قیامت امام محمد مہدی علیہ السلام بھی حضور کی آل سے آئے. کہ صرف نعرہ رسالت عظمت شان مصطفیٰ اعطیناک الکوثر. کوثر کا کیا معنی ہے, کوثر سے کیا مراد ہے؟ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کوثر کا چوتھا معنی کیا اسے کہتے ہیں کثرت امت ہے. حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دی, کیا مطلب کہ ہم نے تجھے سب سے بڑی امت عطا کر دی. آقا علیہ السلام کی امت ساری امتوں میں سے سب سے بڑی امت ہے. حضور نے خود فرمایا کہ میرے سامنے ساری امتیں گزاری گئی, سارے انبیاء گزارے گئے. کئی انبیاء وہ تھے کہ جن کے ساتھ صرف 2 امتی تھے, کئی انبیاء وہ تھے جن کے ساتھ صرف 3 امتی, کئی وہ جن کے ساتھ ایک امتی, کچھ وہ تھے جن کے ساتھ کوئی ایک امتی بھی نہیں تھا, اور کچھ انبیاء وہ تھے جن کے ساتھ بہت زیادہ امتی تھے. حضور فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر زیادہ امت جو مجھے دکھائی گئی وہ میری امت تھی. اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں. اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی, جن میں سے 40 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. کثرت امت عطا کر دی. اور 5واں اس کا معنی کیا ہے, یہ ہے کوثر سے مراد کثرت علماء امت. کہ حبیب ہم نے آپ کی امت کے علماء بہت زیادہ پیدا فرما دیے. دیگر انبیاء وصال کر جاتے چونکہ امت کے علماء کم ہوتے, اس وجہ سے ان کے تبلیغ کے معاملے کو آگے پہنچا نہ سکتے. یہی وجہ تھی ایک نبی کے بعد دوبارہ نبی آنا پڑتا, ایک رسول کے بعد دوبارہ رسول بھیجنا پڑتا. لیکن آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد امت مصطفیٰ کے علماء اتنے کثیر ہوئے کہ اب قیامت تک کسی نبی رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیگر انبیاء شرک کے خلاف جدوجہد کرتے, شرک کے خلاف تغدو کرتے, مگر جو ہی نبی وصال کر جاتا ان کے وصال کے بعد اس نبی کے جو امت کے علماء تھے اس شرک کے خلاف اس جدوجہد کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے. یہی وجہ تھی ان انبیاء کے وصال کے بعد وہ شرک دوبارہ ان کی امتوں میں واپس آتا, واپس پلٹ آتا. لیکن آقا علیہ السلام کی امت کے علماء نے شرک کے خلاف اتنی جدوجہد کی ہے, حضور فرما کے گئے ہیں کہ اب قیامت تک میری امت میں کبھی دوبارہ شرک نہیں آئے گا. حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دی, کیا مطلب ہم نے تجھے علماء کی کثرت عطا کر دی. تیری امت کے علماء بہت زیادہ ہیں. اور چھٹا اس کا معنی کیا علماء نے کیا ہے کثرت معجزات. کوثر سے کیا مراد ہے, کوثر کا معنی ہے کثرت معجزات. حبیب ہم نے آپ کو بہت سے معجزات عطا کر دیے, اتنے معجزات عطا کر دیے, اتنے معجزات عطا کر دیے کہ دیگر انبیاء کو جو فردن دیے گئے تھے وہ ذات مصطفیٰ بھی اللہ پاک نے تمام جمع فرما دیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن لیکن تو تنہا داری. حتیٰ کہ دیگر انبیاء کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ حضور کی امت کے اولیاء کی کرامات بنا دی گئی. زریب بن قلیب حضور کی امتی تھے, صحابی اسود انسی نے گرفتار کر لیا. اسود انسی کون تھا؟ یمن کا باشندہ تھا, جھوٹی نبوت کا دعویدار تھا, گرفتار کر چکا اور بار بار دعویٰ کر رہا تھا, بار بار مطالبہ کر رہا تھا ذرا میرا کلمہ پڑھ لو, مجھے نبی مان لو. زریب بن قلیب فرماتے جس زبان نے کلمہ مصطفیٰ پڑھ لیا ہو وہ کسی اور کا کلمہ کیسے پڑھ سکتی ہے. اس نے پھر کیا کیا, آگ کا ایک بہت بڑا بھانبڑ
روشن کرایا، آگ کا بہت بڑا اللہ روشن کرا کے آپ کو زندہ اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ رسول پاک علیہ السلام یہ ساری صورتحال خود دیکھ بھی رہے تھے اور صحابہ کرام کو بتلا بھی رہے تھے کہ میرے زریب کو اب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اب ڈال دیا گیا ہے۔ جب آگ میں ڈال دیا گیا تو حضور نے فرمایا میرے صحابیوں مبارک ہو، زریب بن کلیب کو آگ میں ڈالا گیا مگر آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی۔ جب حضور نے یہ بات فرمائی فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ جو معجزات دیگر انبیاء کے تھے وہ آپ کی امت کے اولیاء کی کرامات بنا دی گئی۔ یہ معجزہ تو ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا، آج ان کے لیے گلزار ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے ابراہیم کے معجزے کو حضور کے امتی کی کرامت بنا دی اور پھر حضور کے غلاموں کی کرامات بنا دی گئی۔ مردوں کو زندہ کرنا یا زندوں کو مار دینا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور عظیم معجزہ تھا، بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے غلاموں کی بھی کرامت بنا دی گئی۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جس کسی مجلس میں جاتے یہ نعرہ لگتا تھا الشیخ یحیی و یمیت، یہ وہ ہستی آ چکی ہے جس کو چاہے زندہ کر دے جس کو چاہے مار دے۔ مردوں کو زندہ کرنا یا زندوں کو مار دینا یہ ذو الغوث العظم کے بائیں ہاتھ کی کرامت تھی۔ یہ دیگر انبیاء کے جو معجزات تھے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کی کرامات بنا دی گئی اور قیامت تک امت مصطفیٰ کے جتنے اولیاء آئیں گے ان کی جو کرامات ہوگی وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کے ہی معجزات ہوں گے۔ حبیب ہم نے آپ کو معجزات کی کثرت عطا کی اور پھر اس کا ساتواں معنی انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے کیا مراد ہے، کوثر کا کیا معنی ہے، کوثر سے کیا مفہوم ہے، کوثر کی کیا مراد ہے؟ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی۔ حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دی، کیا مطلب ہم نے تجھے خیر کثیر دے دی، بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی اور یہ بہت زیادہ بھلائی کا ہی نتیجہ ہے کہ دیگر انبیاء مجاہدے کر کے عبادتیں کر کے مقامات پاتے رہے اور مصطفیٰ نے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی عبادت کے نعمت کوثر رب کائنات سے لے لی اور پھر یہ نعمت کوثر بہت زیادہ بھلائی کا ہی نتیجہ ہے۔ ہر ایک کے لیے عبادت کی کثرت کمال کا باعث ہے، کثرت تلاوت قرآن ترقی کا باعث ہے، مگر مصطفیٰ سے کہا گیا میرے مصطفیٰ تو زیادہ عبادت نہ کیا کر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے مصطفیٰ ساری رات نہ جاگا کر، آدھی رات تک یا آدھی رات سے بھی کم جاگا کر۔ کثرت تلاوت قرآن باعث کمال ہے، ترقی کی اور کمال کا باعث ہے، مگر مصطفیٰ سے کہا گیا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے مصطفیٰ اتنی تلاوت نہ کیا کر جس سے تو تھک جائے۔ یہ بہت زیادہ بھلائی کا ہی نتیجہ ہے کہ دیگر انبیاء فرائض نپٹا کر وہ مقام نہ پا سکے جو مصطفیٰ نے صرف ایک نفل کے ذریعے مقام پا لیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا، دیگر انبیاء فرائض نپٹا کر بھی مقام محمود نہ پا سکے، مصطفیٰ نے صرف تہجد کے نفل کے ذریعے مقام محمود کو بھی پا لیا۔ اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تجھے بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی اور اس کا 8واں معنی ہے کوثر سے مراد قرآن ہے۔ اے حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دی، کیا مطلب ہم نے تجھے قرآن دے دیا۔ کون سا قرآن؟ یہ قرآن رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ کائنات کی ہر خشک اور تر چیز کا بیان کہاں ہے؟ قرآن میں۔ محبوب تجھے ہم نے ایسی کتاب دے دی ہے جس میں کائنات کی ہر خشک اور تر چیز کا بیان جس کے اندر کیا ہے موجود ہے۔ اور 9واں معنی اس کا کیا ہے؟ یہ ہے کوثر سے مراد کثرت درجات ہے۔ یہ تمام معانی ائمہ تفسیر نے بیان کی ہے، وہ میں نے بیان نہیں کی، ائمہ تفسیر نے، محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے بیان کی ہے۔ امام رازی نے علامہ تفسیر الکبیر کے اندر بیان کرتے ہیں 9واں معنی کثرت درجات ہے۔ اے حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دی، کیا مطلب ہم نے تجھے بہت سے درجات دے دی، تیرے درجات کی کیا ہے بچھاڑ تجھ پر کر دی۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تھی
باری تعالیٰ تو مجھے اپنا دیدار کرا، رب ارنی انظر الیک، میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا تھا لن ترانی، موسیٰ تیرا مقام یہی ہے کہ تجھے اتنے بلندی پر بلا کر بھی ہم اپنا دیدار نہیں کرا رہے، وہ کوئی اور آئے گا جسے سوئے ہوئے کو اٹھائیں گے، کعبہ کو سن لے جائیں گے، عرش و فلک سب نیچے رہ جائیں گے، ساتھ لے جانے والا بھی نیچے رہ جائے گا۔ اس محبوب کو ہم او ادنا کے خوش غربت میں بٹھائیں گے اور بٹھا کے فرمائیں گے میرے مصطفیٰ اب تو مجھے تکتا جا جتنا تو تک سکتا ہے، اور میں اپنے دیدار کے انوار و تجلیات تجھ پر کرتا جاؤں گا جتنی کرنا چاہوں گا۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نجاتی، کہیں تو وہ جوشے لم ترانی، کہیں تقاضے بساق کے تھے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، ابو بکر میری شان کیا ہے، میرے درجات کیا ہیں، میرے رب کے سوا کوئی جان و پہچان نہیں سکتا۔ اب رب کے سوا کون سے لوگ ہیں؟ تمام انبیاء رب کے سوا ہیں، تمام اولیاء رب کے سوا ہیں، تمام صحابہ رب کے سوا ہیں، تمام ازواج مطہرات رب کے سوا ہیں، حضور کے زمانے کے لوگ رب کے سوا ہیں، حضور کے ساتھ چلنے والے، اڑنے والے، آنے جانے والے رب کے سوا ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے انبیاء مصطفیٰ کو پہچان نہ سکے، اولیاء مصطفیٰ کو پہچان نہ سکے، ازواج مطہرات مصطفیٰ کے مقام کو پہچان نہ سکے، حضور کے ساتھ چلنے اٹھنے بیٹھنے والے مصطفیٰ کو پہچان نہ سکے، حضور کے زمانے کے لوگ مصطفیٰ کو پہچان نہ سکے۔ اتنا نالائق آدمی ہے، نہ حضور کو دیکھا، نہ حضور کو سنا، نہ حضور کے زمانے کا ہوا، اور کہتا ہے میں حضور کو پہچان گیا۔ اور پھر دیکھیے ملا نکال لکھتے اکثر الناس عرف اللہ ما عرفوا رسول اللہ لأن حجاب البشریت غطى ابصارهم، فرماتے ہیں اکثر لوگوں نے اللہ کو پہچان لیا لیکن رسول پاک کو پہچان نہیں سکے، رسول پاک کو پہچان نہیں سکے۔ کیوں؟ لأن حجاب البشریت غطى ابصارهم، کیونکہ بشریت کے پردوں نے ان کو اندھا کر دیا، وہ صرف بشر دیکھتے رہتے ہیں، مگر بشریت کے پردے میں جو نور چھپا ہوا ہے وہاں تک ان کی رسائی ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کو پہچاننا آسان کام ہے، رسول پاک کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے، حضور نے فرمایا ما عرفنا حق معرفت، اے باری تعالیٰ تجھے ہم نے ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور، کہ تجھے ہم نے نہیں پہچانا، تیری معرفت ہم کما حق و نہیں کر سکے۔ یہ بات آقا علیہ السلام کی ہے۔ اور بایزید بستامی ولیوں کے امام و پیشوا جن کے بارے میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ولایت کے تصوف کے 10 بڑے امام ہوئے، 10 بڑے امام ہوئے، ان 10 بڑے اماموں میں سے ایک بڑے امام کا نام کیا ہے؟ بایزید بستامی۔ ان 10 بڑے اماموں میں سے ایک بڑے امام کا نام کیا ہے؟ بایزید بستامی۔ اور اقبال جن کے بارے میں فرماتے ہیں جمال بستام از تقلید فرد اجتنابت خردر خرموزہ کر، فرماتے ہیں اے بستام والے تو نے اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا ایک حضور کی سنت پر فنا ہونے کی وجہ سے کہ زندگی بھر آپ نے کبھی خربوزہ نہیں کھایا تھا۔ جب خربوزہ کھانا چاہتے دل میں خیال آتا کہ آقا علیہ السلام کی سنت تو ہے کہ حضور نے اس کو کھایا تھا، مگر یہ نہیں پتا کہ حضور نے توڑ کے کھایا تھا کہ حضور نے کاٹ کے کھایا تھا۔ زندگی بھر بایزید بستامی نے خربوزہ نہیں کھایا تھا کہ حضور کی سنت کا تارک نہ ہوتا۔ وہ بایزید بستامی فرماتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی انی عرفت ربی، میں پاک ہوں، میری شان تعجب خیز ہے اور میں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بایزید بستامی۔ اور حضور نے کیا کہا کہ میں نے اللہ کو پہچانا نہیں، میں نے رب کی معرفت حاصل نہیں کی، میں نے رب کو کما حقوں نہیں پہچان سکا۔ جب یہ بات حضرت سیدنا سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کے سامنے آئی، وہ سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی کے پاس چلے گئے، اور شیخ ابو الحسن خرقانی بہت بڑے ولی کامل تھے، عارف باللہ تھے، ان کے پاس چلے گئے، جا کے فرمانے لگے اے سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی یہ مسئلہ تو سمجھا دیں کہ حضور نے فرما دیا ہے میں نے رب کو نہیں پہچانا، اور بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے رب کو پہچان لیا۔ کیا بایزید بستامی جو ہے حضور سے آگے نکل گئے تھے، آگے چلے گئے تھے؟ آگے سے
شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ نے مسکرا کے فرمایا اے محمود، اور محمود تو یہ پوچھتا ہے کہ پیالہ کیوں چھلک پڑا، پیالہ کیوں چھلک پڑا اور سمندر کیوں نہیں چھلکا؟ پیالہ چھلک پڑا ہے، سمندر کیوں نہیں چھلکا؟ سنو، باعزید بستامی کا ظرف پیالے جیسا تھا، خدا کی معرفت کے چند قطرے اس پیالے کے اندر پڑے، وہ چھلک پڑا، چھلک پڑا۔ اور مصطفیٰ کا ظرف سمندر جیسا ہے کہ جس میں ساری دنیا کے دریا پڑ بھی جائیں وہ پھر بھی چھلکتا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک اور بھی ہے، جیسے ایک عمارت 2 منزلہ ہو اور ایک عمارت کیا ہو 1000 منزلہ ہو۔ اب 2 منزلہ پر چڑھنے والا جو ہے ایک منزل کے بعد ایک اور منزل، ابھی نہیں پہچانا، ابھی تو رب کو نہیں پہچانا، دوسری منزل پہ آئے، آسمان نظر آ رہا ہے، اور جی ہم رب کو پہچان چکے، رب کو پہچان لیا، شور مچا دے۔ اور دوسری طرف 1000 منزلہ عمارت بھی ہو، اس پہ جب چڑھنے والا چڑھے، ایک منزل کے بعد دوسری منزل، دوسری کے بعد تیسری منزل، تیسری کے بعد چوتھی منزل، چوتھی کے بعد ساتویں منزل، منزلوں پر چڑھتا جائے اور ساتھ کہتا چلا جائے رب کو ابھی بھی نہیں پہچانا، ابھی بھی نہیں پہچانا، ابھی بھی نہیں پہچانا۔ ارے بھائیو، باعزید بستامی کا ظرف 2 منزلہ عمارت جیسا تھا، 2 منزلہ عمارت کو کراس کیا تو بول پڑے رب کو پہچان لیا۔ اور مصطفیٰ کا ظرف 1000 منزلہ عمارت جیسا ہے کہ درجات پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ساتھ فرماتے جا رہے ہیں رب کو ابھی بھی نہیں پہچانا، ابھی بھی نہیں پہچانا، ابھی بھی نہیں پہچانا۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ عزیزان گرامی قدر، کوثر کے جو حقیقی معنی ہیں ان تک ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں۔ ابھی کوثر کے میں نے صرف 9 معنی بیان کیے ہیں، اور یہ 9 معنی کوثر کی کل مراد نہیں ہے، کوثر کی پوری نا کل مراد نہیں ہے، یہ مراد کے اجزاء ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سادہ سی بات، اگر ہم یہ کہیں کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، یہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، حضور کو اللہ پاک نے خاص انعام کے طور پر نہر کوثر دے دی، حوض کوثر دے دیا، یہ سمجھیں، یہ حضور کی شان اگر یہ سمجھیں۔ دوسری طرف حضور کے امتیوں کے لیے اللہ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، جو مومن ہوئے، اچھے عمل کرنے والے ہوئے، ان کے لیے ایک جنت نہیں کئی جنتیں ہوں گی۔ حضور کے غلاموں کے لیے ایک غلام کے لیے کئی جنتیں، اور حضور کے لیے صرف حوض کوثر، صرف نہر کوثر۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ الغرض یہ 9 کے 9 معانی مصطفیٰ علیہ السلام کی شان نہیں ہے، یہ کوثر کی کل مراد نہیں ہے، کوثر کی مراد کے صرف اجزاء ہیں۔ اب آئیے 10ویں معنی کی طرف ہم جاتے ہیں، جو کہ کوثر کی کل مراد ہے، جو کہ کوثر کی کل مراد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب تجھے ہم نے کوثر عطا کر دیا۔ کوثر سے کیا مراد؟ کوثر کا معنی ائمہ تفسیر نے کیا ہے غایت کثرت۔ کیا معنی؟ غایت کثرت، کہ جہاں جا کر کثرت کی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے کوثر کی ابتدا ہوتی ہے، کوثر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھ لیں پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہے 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک کثرت پائی جاتی ہے اور ایک طرف وحدت پائی جاتی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ خلائق، یہ ملائک، یہ شجر و حجر، یہ جنات و انسان، یہ ملائکہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کثرت ہے۔ کیا ہے؟ کثرت ہے۔ اور جہاں جا کر کثرت ختم ہوتی ہے وہاں سے وحدت شروع ہو جاتی ہے، اور وحدت حقیقیہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب مکرم ہم نے تجھے کوثر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں کثرت کی جا کر انتہا ہوتی ہے وہ مقام ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ کثرت کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ جہاں سے وحدت کی ابتدا ہوتی ہے، اور وحدت حقیقیہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ معنی کیا بنا؟ معنی یہ بنا محبوب یہ ساری کائنات کا مالک تو ہم نے تجھے بنایا ہی ہے، ساری کائنات تو ہم نے تجھے دی ہی ہے۔ اب سن لے، اب ہم نے اپنا آپ بھی تجھے دے دیا ہے، اب ہم نے اپنا آپ بھی تجھے دے دیا ہے۔ اب جو تیرا دوست ہوگا
میرا دوست ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا میرا دشمن ہوگا، جو تیرا مطیع ہوگا میرا مطیع ہو جائے گا۔ اب تجھ میں اور مجھ میں تعلق کعبہ قوسین ہو چکا ہے۔ آخری بات، تجھ میں اور مجھ میں تعلق کعبہ قوسین ہو چکا ہے۔ تعلق کعبہ قوسین کیا ہے؟ سادہ سی بات، امام راضی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا تھا، عرب کے محاورے کے مطابق نازل ہوا تھا، عرب کے دو سردار جن میں انتہائی قربت پڑ جاتی، انتہائی دوستی پڑ جاتی، تعلق گہرا ہو جاتا، وہ دونوں سردار پھر کیا کرتے، ایک رات کو آدھی رات کے وقت کبھی نکلتے، رات کو نکل پڑتے، چلتے 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 دور دراز سنسان ویران علاقے میں جا کے جمع ہو جاتے، جہاں کوئی تیسرا پہنچ نہ سکتا وہاں چلے جاتے، اور ہر ایک سردار کے پاس ایک کمان ہوتی۔ جب ایسے تنہائی والے مقام پہ چلے جاتے، وہاں جا کر اپنے دونوں کمانیں جوڑ لیتے، اور دونوں کمانیں جوڑ کر ایک تیر کو دونوں کمانوں کے ذریعے پھینکتے۔ جب تیر نکالتے دونوں کمانوں کے ذریعے ایک تیر، تو پھر مراد یہ لیتے، سنو اب تجھ میں اور مجھ میں انتہائی قربت ہو چکی ہے، انتہائی دوستی ہو چکی ہے، اب جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جدھر کو تیر تیرا جائے گا ادھر کو تیر میرا جائے گا، جدھر کو تیر تیرا نہیں جائے گا ادھر کو تیر میرا بھی نہیں جائے گا۔ یہ مراد لیتے تعلق کعبہ قوسین سے۔ اللہ پاک نے معراج کی شب مصطفیٰ علیہ السلام کو بلایا، آدھی رات کے وقت بلایا، اور بلا کر ایسے مقام پہ پہنچایا کہ جہاں کوئی تیسرا پہنچ نہ سکے، اور وہاں پہنچا کر کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میرے مصطفیٰ اب تجھ میں اور مجھ میں تعلق کعبہ قوسین ہو گیا ہے، اب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرا مطیع ہوگا وہ میرا مطیع ہوگا، جو تیرا نافرمان ہو جائے گا وہ میرا بھی نافرمان ہو جائے گا، کیونکہ تجھ میں اور مجھ میں تعلق کعبہ قوسین ہو گیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب اب ہم نے تو اپنا آپ تجھے دے دیا ہے، جو تیرا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا بھی نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، ابھی ہم نے 10 معنی بیان کیے ہیں، ابھی اس کے 2 معنی اور بھی رہتے ہیں جو کہ اس کی حقیقی مراد ہے۔ یہ پہلے 9 معنی کوثر کی حقیقی مراد نہیں، مراد کے اجزاء ہیں، یہ 10واں معنی جو ہے یہ حقیقی مراد ہے، اور اس کے بعد پھر 11واں معنی ہے، اور اس کے بعد پھر 12واں معنی، 12 اس کے معنی آئمہ تفسیر میں بیان کیے ہیں، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے میں یہاں پہ اختصار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ اللہ پاک ہمیں حضور کی شان کے صدقے سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یہی جوش و جذبہ جو آج ہم سب یہاں لے کے آئے ہیں، اسی جوش و جذبے کے ساتھ اللہ پاک مرتے دم تک ہمیں زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا الہ العالمین کی صلاۃ و سلام ذکر و اذکار تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین صلاۃ و سلام کے واسطہ وسیلہ سے ہم سب کو آقا علیہ السلام کے در پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما اس صلاۃ و سلام کے وسیلہ پاک سے باری تعالیٰ ہم سب کو تو اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما تمام روزے داروں کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما تمام عبادت گزاروں کا عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین تمام افطاری کرنے کرانے والوں کا افطاری کرانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما آج کی تاریخ کا اہتمام کیا ہے میرے بھائی عبد القدیر صاحب نے میرے بھائی محمد کیسر صاحب نے دعا اللہ پاک ان کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین ہم سب کی تمام مشکلات آسان فرما ہم سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما پاکستان کی خیر فرما اہل پاکستان کی خیر فرما پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما پاکستان میں آقا علیہ السلام کے نظام کا نفاذ فرما دنیا بھر میں آقا علیہ السلام کے عزت و مقام کا تحفظ فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین